السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوریا نیوز۔ جو ہی دسمبر آتا ہے، محب وطن پاکستانیوں کے زخموں سے سکوت ڈھاکہ کا خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے ہزاروں فوجی اور سول نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں سے ہر شخص کی قربانی کا تذکرہ دل و جان کو تقویت دیتا ہے۔ ان عظیم نوجوانوں میں بھیرا سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم سپوت کیپٹن محمد ابراہیم شاہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں دفاع وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جس خطے میں کیپٹن ابراہیم شاہ شہید ہوئے اس کو بنگال کہا جاتا تھا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے یہ عظیم شخصیت شیر بنگال مولوی فضل الحق 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئے اور قرارداد پاکستان پیش کی۔ بھیرا برصغیر کا ایک ایسا خطہ ہے جس نے کئی نامور لوگ پیدا کیے، اور ان لوگوں نے اپنی خدمات کی بدولت تاریخ کے صفحات میں انمٹ نقوش ثبت کیے۔ سیاست، تعلیم، تصوف، روحانیت، افسر شاہی، الغرض کون سا وہ شعبہ ہے جہاں پر بھیرا سے تعلق رکھنے والے نامور لوگ موجود نہ ہوں۔ اسی طرح شہادت کے میدان میں بھی اہلیان بھیرا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ بھیرا کے سپوت نے شہادت کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس سے پاکستان فوج بھی فخر کرتی ہے۔ کیپٹن محمد ابراہیم کو راجن پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد شاہ تھا، جو ایک نیک سیرت شخصیت تھے۔ کیپٹن ابراہیم شاہ شہید معروف سیرت نگار اور مفسر قرآن، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے بھانجے تھے۔ ابتدائی تعلیم بھیرا میں ہی حاصل کی اور گورنمنٹ ہائی اسکول بھیرا سے میٹرک کیا۔ بچپن میں ہی اپنی خاندانی شرافت و نجابت کے دور پر ان کا چہرہ روشن تھا۔ وہ ایک ذہین اور قابل فخر طالب علم تھے۔ پرائمری اسکول میں زیر تعلیم ہونے کے دوران ہمیشہ اعزاز کے ساتھ پاس ہوئے اور اپنی لیاقت اور تعلیمی قابلیت کی بدولت اپنے والدین اساتذہ کی آنکھ کا تارا رہتے تھے۔ کیپٹن ابراہیم شہید کا بچپن عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ دیگر بچوں کے ساتھ گلی کوچوں میں کھیلنے کی بجائے تعلیم و تعلم کو ترجیح دیتے۔ ایک روحانی خاندان سے نسبت ہونے کی وجہ سے روحانیت کی طرف بھی ان کا رجحان واضح تھا۔ بچپن سے ہی نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ اس دوران وہ شادی کے فریضہ سے سبکدوش ہوئے اور اپنے خاندان میں ایک انتہائی نیک نام اور باوقار اور باعزت خاتون سے ان کا عقد ہوا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اپنی تربیت مکمل کی اور 25 بلوچ رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1970 کے آغاز سے ہی مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ بھارت نے مسلسل مداخلت کے ساتھ پاکستان میں بد امنی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ سول نظم و نسق کمزور ہو چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کے ہندو آبادی مخصوص ایجنڈے کے تحت مشرقی پاکستان کے حالات کو بھارت کے مربع کے تابع مسلح خرابی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بھارت نے اپنی دہشت گرد مختلف گروہوں میں بھیس بدل کر گروپوں کی صورت میں مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے تھے۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی ادارے پاکستان دشمنی کا گڑھ بن چکے تھے۔ علیحدگی پسندوں نے ہندوستان سے تحریر کرائی گئی کتب نصاب میں شامل کر لی تھی۔ ہندو سازہ نے تعلیمی اداروں پر غلبہ پا لیا تھا۔ ان حالات میں مشرقی پاکستان کی صورت میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے فوج یا ریجمنٹس مشرقی پاکستان میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان میں 25 بلوچ ریجمنٹ میں شامل تھی۔ خاندانی روایت کے مطابق مشرقی پاکستان روانگی سے ایک رات قبل کیپٹن ابراہیم شاہ بھیرا اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی، اپنے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی، اپنے دوست احباب سے اس طرح ملے گویا الوداعی ملاقات کر رہے ہوں۔ ایک رات اپنے گھر میں قیام کے بعد شہادت کی تمنا دل میں لیے وہ مشرقی پاکستان کے عازم سفر ہوئے۔ مشرقی پاکستان کے حالات ان کے لیے پھولوں کی سیج کی طرح نہیں ہیں، لیکن خوشی خوشی شادان و فرحان شہادت گاہ کی طرف روانگی کے لیے بےتاب ہو کر تیار تھے۔ فرض کی ادائیگی کے لیے نہ تو ان کی اپنی بوڑھی ماں کے آنسو روک سکے اور نہ ہی اپنی باوقار اہلیہ کی دبی دبی باتیں۔ بچوں کے پاس رہنے کی امنگ اور سکون زندگی بسر کرنے کی خواہش، آرام و آسائش کو اپنانے کی تمنا، اپنے شہر اور اپنے دوستوں کے درمیان پرسکون زندگی گزارنے کی آرزو، سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کیے وہ بھیرا شریف سے روانہ ہوئے۔ شہر جوان کے جدا علی سخی پیر اعظم شاہ کا شہر تھا اور ان کے ماموں حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کا شہر تھا، جو ان کے خاندان کے بزرگ امیر السالکین حضرت امیر شاہ کا شہر تھا۔
جس شہر میں حضرت پیر محمد شاہ کی خوشبو شامل تھی۔ اس باوقار شہر اور ان پاک باز بزرگوں کو الوداع کہہ کر وہ مشرق پاکستان روانہ ہو گئے۔